آج ہیفلکس جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہے وہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی آپ بیتی شہاب نامہ میں موجود ایک چھوٹی سی کہانی ہے 18 سول لائنز۔ یہ واقعہ جو ہم آپ کو سنائیں گے یہ بذات خود ان کے ساتھ پیش آیا ہے اور یہ اس واقعے کی دلچسپی کو مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ادب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان سے واقف ہیں شہاب نامہ کی وجہ سے، نہ صرف ادب سے بلکہ تاریخ سے بھی۔ دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات میرے خیال میں، کہ وہ سر سید احمد خان کے انڈر اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے تھے۔ 1916 کی پیدائش ہے فروری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ آلریڈی انڈین سول سروسز کے ایک کوالیفائڈ آفیسر تھے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو کہانی آپ سنیں گے وہ آپ کو اس شش و پنج میں ڈالے گی کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں، لیکن ایسا ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ ایسا ہوا۔ ان کا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس لیول کا آدمی اس قسم کی بات اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کہانی شروع کرتا ہوں۔ 18 سول لائنز۔ فیبرری 1947 میں میرا تبادلہ اڑیسہ ہوا اور کوٹاک میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکریٹری کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اس زمانے میں اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ شری ہری کرشنا مہتاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا شعبہ ان کے ماتحت تھا۔ چارج لینے کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لیے کون سا گھر ملا ہے، کیونکہ اس وقت غالباً گورنمنٹ الاٹ کیا کرتی تھی گھر۔ میں نے کہا اڑیسہ گورنمنٹ مجرد افسروں کو رہائشی جگہ دینے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے میں اب تک سرکٹ ہاؤس میں ہی مقیم ہوں۔ سرکٹ ہاؤس از لائک ڈی سی ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، گورنمنٹ کا پوائنٹ۔ مہتاب صاحب مسکرائے اور کہا اگر گھر حاصل کرنا ہے تو لگے ہاتھوں شادی بھی کر ڈالو۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو مطالعہ کیا ہے کہ ان کی حکومت نے یہ رول بھی بنا رکھا ہے کہ شادی کے بعد جب تک کئی بچے پیدا نہ ہو جائیں کسی افسر کو سرکاری مکان نہیں مل سکتا۔ لگے ہاتھوں پھر فوراً کئی بچوں کا باپ بننا میرے بس کا روگ نہیں تھا، چنانچہ میں کافی عرصے تک سرکٹ ہاؤس میں ہی مقیم رہا۔ ایک روز کچھ فائلیں لے کر ہری کرشنا مہتاب صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مہتاب صاحب بڑے پرخلوص اور نیک دل انسان تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل کی طرف خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک کوٹھی ہے، مہتاب صاحب نے کہا، لیکن اس میں کچھ جن بھوت بھی رہتے ہیں۔ اگر تمہیں ان کی صحبت قبول ہو تو وہ مکان ابھی بھی مل سکتا ہے۔ جن بھوتوں کے ساتھ مجھے ابھی تک ذاتی تعارف کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ قصوں اور کہانیوں میں بسنے والے یہ مافوق العادات میرے نزدیک ایک محمل وہم کا درجہ رکھتے تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مہتاب صاحب نے سول لائنز کی 18 نمبر کی کوٹھی مجھے الاٹ کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی، لیکن سالوں سال سے غیر آباد رہنے کی وجہ سے اس کے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی۔ کوٹھی کے ساتھ ایک وسیع و عریض لان تھا، چاروں طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، زرد زرد سوکھے ہوئے پتے ڈھیروں ڈھیر بکھرے پڑے تھے۔ جا بجا تازہ اور پرانے گوبر پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ ایک چھوٹے سے تالاب میں کافی کائی جمی ہوئی تھی۔ صحن کے جنوبی گوشے میں جامن کا ایک درخت تھا اور شمال مغرب میں ایک درخت سے بہت سی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ ناریل کے پیڑ کے نیچے ایک فاقہ زدہ بلی دھوپ سیک رہی تھی۔ برآمدے میں 2 آوارہ کتے اپنے بچوں کے ساتھ گردن کھجا رہے تھے اور چمگادڑ کی طرف منہ اٹھا کر لمبی لمبی تانوں میں رو رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک کشمیری ملازم رمضان تھا، رمضان نام تھا اس کا۔ اس نے سارا دن لگا کر مکان کو جھاڑ پونچھ کر صاف کر دیا۔ دوسری صبح جب وہ شیو کا پانی لے کے آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ان دونوں بہار، بنگال اور اڑیسہ میں جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ رمضان نے رونی صورت برا کر کہا کہ جب رات اپنے کوارٹر میں سویا پڑا تھا تو ایک ہندو دبے پاؤں اندر آیا اور اس کی چارپائی الٹا کے بھاگ گیا۔ رمضان نے اس کا تعاقب کیا۔ اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک کر کے دروازے کے ساتھ لگا۔
کیونکہ اندر سے کنڈی بند تھی، اندر سے کنڈی بند تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے بند تھی؟ اس میں بھی سالے ہندوؤں کی چال ہو۔ رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہندو مسلم تعصب یوں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا کہ اب اس میں مافوق الفطرت حادثات کے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی۔ 18 سول لائنز کی جو خصوصیت سب سے پہلے کھٹکی وہ یہ تھی کہ وقتاً فوقتاً اس کی چھت انگڑائیاں سی لیتی محسوس ہوتی تھی۔ رات و دن میں کئی بار چھت کھٹاک کھٹاک بجتی تھی، جیسے لوہے کی گرم چادر ٹھنڈی ہو کر چٹکتی ہے۔ ایک رات 11 بجے کے قریب میں بجلی بجھا کر بستر پر لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا شاید رمضان کوئی چیز بھول گیا ہوگا، دینے آیا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو برآمدہ خالی تھا۔ البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکا میرے چہرے سے ضرور ٹکرا ہے۔ فیبروری کی وہ رات کافی ٹھنڈی تھی، لیکن برآمدے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جل رہا، یعنی آگ جل رہی۔ اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بن گئی۔ جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹتا دروازے پر ٹھپ ٹھپ 2-3 بار دستک ضرور ہوتی۔ ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے بجلی بجھا کر لیٹا ہی تھا کہ سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود جل گئی۔ میں بجلی بجھانے کے لیے اٹھا تو میری سلیپر کہیں نظر نہیں آئے۔ پلنگ کے نیچے جھانکا، ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن سلیپر ندارد۔ اسی اثنا میں سوئچ خود بخود کھٹکا اور بجلی بجھ گئی۔ میں دوبارہ لیٹنے چلا تو سرہانے کے نیچے چرمر سا ہوا۔ تکیہ اٹھا کر دیکھا تو 2 سلیپرز بڑے سلیقے سے غلاف کے اندر دھرے ہوئے تھے۔ کوٹھی کا ڈرائنگ روم سونے کے کمرے سے ملحق تھا۔ درمیان میں ایک دروازہ تھا جو عموماً کھلا رہتا تھا۔ دروازے میں سبز رنگ کی جالی کا ایک باریک سا پردہ لٹکتا رہتا تھا۔ یکایک دروازے کا پردہ ہلا اور ڈرائنگ روم میں سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے ریشم کا تھان کھل رہا ہو۔ پھر چوڑیاں کھنکیں اور ایک نسوانی آواز نے چند ہچکیاں لیں۔ فرش پر اونچی ایڑی والے زنانہ جوتوں کی چلنے پھرنے کے آواز پیدا ہوئی۔ ہیلز